کہا کہ وہ بالکل بالکل دنیا دار اور بالکل بڑی بڑی مونچھیں اور عجیب اس کی وحشت ناک شکل اور لباس بھی فرنگی پہنا ہوا. تو حضرت ڈاکٹر صاحب کی پیر کو مجلس ہوتی تھی عصر کے بعد. میں بھی کئی دفعہ حاضر ہوا ہوں. تو اس میں حضرت لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوتے تھے, حضرت مفتی تقی صاحب, رفیع صاحب دامت برکاتہ میں, بڑے بڑے کابر بیٹھتے تھے. تو وہ آیا تو مجلس بہت مختصر ہوتی تھی, 15 سے 20 منٹ ہوتی تھی. حضرت کچھ بات فرما دیتے تھے, ورنہ حضرت بیٹھے رہتے تھے, چائے پیتے رہتے تھے اور بس سب ایسے گر بیٹھے. تو اس آدمی نے جب حضرت فارغ ہوئے تو حضرت نے اس کو, تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت یہ کہیں گے بھی اپنا حلیہ تبدیل کرو, یہ کرو, جو ہمارے ذہن میں ہم جس طرح کہہ دیتے ہیں. انور میں بھائی رات سونے سے پہلے دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو, جاؤ. بڑا حیران ہوں بھائی, حضرت نے کچھ کہا ہی نہیں. کہا کہ پھر مہینے 2 مہینے کے بعد کہا کہ وہ پھر اس طرح مجلس میں تو ایک آدمی آیا, بڑا ٹوپی شوپی لی, داڑھی رکھی اور لباس بھی سنت پہنا ہوا, اور آ کر ڈاکٹر صاحب کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی میں وہ لاہوری ہوں جو اس وقت آیا تھا, بس آپ نے ایک نگاہ کیا ڈالی, بس میرا تو کام ہو گیا. تو صحبت جو ہے, اس لیے کلام تھوڑی دیر کی صحبت بھی لکھا ہے نا جی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو شعر ہے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا تھا کہ یہ تھوڑی دیر کی صحبت جو لکھا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء, کہ تھوڑی دیر کی صحبت جو ہے کسی اللہ کے دوست کے پاس بیٹھ جانا, بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا, 100 سال کی بے ریا اطاعت سے زیادہ بہتر ہے. تو کہا یہ تو مبالغہ نہیں ہے کہ آپ 2 4 5 منٹ 10 منٹ کہیں بیٹھے اور یہ ایک آدمی 100 سال بے ریا عبادت کرتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ تھوڑا کا ہے, 100 سالہ کہنا چاہیے, 100 سال کی عبادت. اور پھر جو ایک بات نقل کی کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کمال اخلاص بغیر صحبت کے نہیں آتا. کمال اخلاص, اخلاص تو آتا ہے لیکن اس کا کمال حاصل نہیں ہوتا, درجہ کمال. تو فرمایا کمال اخلاص کی ایک لمحے کی عبادت حضرت نانوتوی فرماتے ہیں بغیر صحبت کے نہیں ہو سکتی, صحبت چاہیے, پھر جا کر اخلاص کی حقیقت انسان میں اترتی ہے. اخلاص کیا چیز ہے؟ اب شیطان نے اتنی عبادت کی تھی لیکن ان میں اخلاص نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صحبت نہیں اٹھائی. جس کی صحبت اٹھانی تھی آدم السلام کی, اس نے ان کے خلاف ہو گیا. اصل آپ ان کا مرشد تو آدم السلام تھے, مرشد وہی تھے نا جی. زمینی کائنات کے جو مرشد تھے وہ آدم السلام تھے. زمین پر ان کو بھیجا جاتا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں خلیفہ بھیج رہا ہوں. اب ساری مخلوق ان کی صحبت سے صحابی بنے. نبی کی صحبت صحابی بنتا ہے, تو وہ تو شیطان کو بھی صحابی بننا تھا. اگر وہ آپ مخالف ہو گیا, جس کی صحبت لینی تھی اسی کے خلاف ہو گیا, تو کیا ہوا؟ ساری بات اڑ گئی, اس میں اخلاص نہیں تھا. تو یک زمانہ صحبت با اولیاء جو ہے فرماتے ہیں, تو صحبت کا ایک عجیب و غریب اثرات ہیں. تھوڑی دیر کی صحبت بھی رہگا نہیں جاتی. ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو تھوڑی دیر بھی کسی بزرگ سے ملے, محبت سے ملے, اللہ نے ان کی زندگیوں میں بڑی تبدیلیاں پیدا فرما دی. بہت کچھ ان کو حاصل ہوا, ان کو بھی اور ان کی نسلوں کو بھی. یہ عجیب ہے. اس لیے سبحان اللہ, تو جو بھی صحبت نام ہے پاس بیٹھنے کا, بیان و تقریر کا نام بھی نہیں, کچھ دیر بیٹھ جاؤ بس. بلکہ مفتی شفیع صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مرشد نہ ملے تو جو آپ کی مسجد میں بزرگ اور بڈھا ہو اس کے پاس ہی بیٹھ جائے گا. ہم نے لکھا ہے, معرف القرآن میں لکھی ہے بات. کوئی نہ ملے تو اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, کیونکہ وہ جوانی کی خرمستیوں سے گزر چکا, اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مطمئن ہے, تو وہ اثر تم میں آ جائے گا. تمہارا دل وہ اثر ہی کھینچ لے, کیونکہ بوڑھے آدمی کو تو ایسی کوئی چیز اس کے اب دل میں کیا آنے والی ہے, کیونکہ گناہ اس کو چھوڑ گئے. حضرت لدھیانوی صاحب فرماتے تھے
جوان کو گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں، بڈھے کو گناہ چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو کیا گناہ آتے ہی نہیں اس کے پاس۔ اس لیے حضرت جانی صاحب تو فرماتے تھے کہ گناہ بھی، بڑھاپا بھی نعمت ہے، جوانی میں تو نہیں چھوڑتا، لیکن بڈھا ہوتا تو گناہ چھوڑ جاتا، کہتا ہمارے اب کام کا نہیں رہا، اس سائیکل کے کتے فیل ہو گئے، اب یہ چلنے والا نہیں ہے۔ جوان بندے کو تو کسی کام پہ لگا لیتا ہے۔ فرمایا کہ جوان کو گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں، بڈھے کو گناہ چھوڑ جاتے ہیں۔